آئے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت ہو اور اس کا خرچہ ادا کرنے کی طاقت ہو اور اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی طاقت ہو، اس بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی طاقت ہو، اس کو دونوں تینوں ٹائم کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، جو خود پہنو اس کو پہنا سکتے ہو، جو خود کھاؤ اس کو کھلا سکتے ہو، اگر یہ طاقت تمہارے اندر ہے فلیتزوج، تو تمہیں چاہیے کہ فوراً نکاح کر لو۔ اسی وقت یہ نہ دیکھو کہ لڑکا پیروں پہ کھڑا ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس کمرہ ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے یا نہیں، کیونکہ شادی کے بعد ان تمام چیزوں کا انتظام تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شادی میں برکت رکھی ہے، یہ ساری ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اگر تم نکاح کرو گے تو ہم تمہارے یہاں دروازے رحمت و برکت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ نے شادی کے اندر رحمت و برکت رکھی ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر عقل ہی الگ الٹی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کماتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو کھلا پائے گا یا نہیں، حالانکہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکا موحد ہے یا نہیں، توحید پرست ہے یا نہیں، لڑکا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے ہاں نکاح کرنے کے بعد ہماری لڑکی کو مزاروں کے چکر کٹوائے گا۔ اگر 4 سال بیٹا بیٹی نہ ہو تو مزاروں پر لے جا کے چادر چڑھوائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی موحد گھر میں جا رہی یا نہیں، توحید پرست گھر میں جا رہی یا نہیں، بس لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، چاہے وہ موحد ہو یا نہ ہو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو نہ پڑھی جاتی ہو، وہ سب نہیں دیکھیں گے، بس یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا بزنس اور لڑکے کا کاروبار اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دنیاوی یہ رنگینیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے آج تباہی و بربادی کے دہانے پر ہمارا معاشرہ پہنچا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، فرمایا فلیتزوج، تو تم کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو فمن لم یستطع، دیکھیے قرآن اللہ کے نبی پھر کیا راستہ بتاتے، فمن لم یستطع، اپنی بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت نہ ہو، یعنی تمہارے پاس ذریعہ معاش کچھ نہ ہو، تم خود نہیں کھا پا رہے تو اپنی بیوی کو کیا کھلاؤ گے، اگر تمہارے پاس اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے فعلیہ بالصوم، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے۔ کیوں یہ روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ شادی سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ ہاں ہے، ایک نوجوان شادی نہ کر کے جن برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ ہمارا سماج اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اس کو جمعے کے آدھے گھنٹے کے خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک غیر شادی شدہ انسان کتنے بڑے فتنے میں پڑ سکتا ہے، وہ سماج کے لیے کتنا بڑا کینسر ہے، وہ سماج کے لیے کتنا بڑا گھاتک ہے، دوسروں کی بہن بیٹیاں اس سے کب تک محفوظ ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک غیر شادی شدہ انسان سماج کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن اس خطرے سے اگر بچا جا سکتا ہے تو صرف روزے سے بچا جا سکتا ہے۔ فرمایا فعلیہ بالصوم، تو روزہ سماج کے اندر خطروں سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر میرے بھائیوں ایسے انسان کے اوپر روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، شادی کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اب روزہ ہی اس کو ان تمام خرافاتوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ روزہ ہی اس کے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اب ہم سوچیں کہ یہ روزہ جو تقوی کے لیے آیا ہے، ہم تو شادی شدہ ہے پھر بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو روزہ تو وہ ہے جو غیر شادی شدہ انسان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے۔